جن دوستوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی تو اوپر لائک والا بٹن ہے، ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توفیع علی علیہ السلام مدد۔ مومنین حضرات، آج ہمارا جو ٹاپک ہے، آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید سے ہم نے اپنے مسلک، اپنے عقائد کا جو وضو کا طریقہ ہے وہ ہم نے قرآن مجید سے ثابت کرنا ہے۔ جتنے بھی مسالک، جتنے بھی مکتبہ فکر والے لوگ ہیں وہ سب اسی آیت سے ہی وضو کرتے ہیں، اور آج میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ دیکھیں کہ ہماری ترتیب اچھی ہے یا ان کی ترتیب اچھی ہے۔ یہ اندازہ دیکھ کر آپ کریں گے اور سن کر آپ کریں گے، آپ توجہ میری طرف رکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا۔ تو قرآن مجید کی آیت مجیدہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، فرمایا اے ایمان والو جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کر لو تو کیا کرو؟ فغسلوا وجوہکم، ساری بات سمجھنا، اور یہ فغسلوا جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ کوشش کرنا کہ ذہن میں پہلے یہ جملہ رہے تو آپ کو سارا وضو سمجھ میں آئے گا۔ اگر یہ جملہ نکل گیا آپ کے دماغ سے تو بات سمجھ نہیں آئے۔ تو فغسلوا وجوہکم، تو اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرو۔ تو وضو کا پہلا جو کام ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے فغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لو، اپنے چہروں کو دھو لو۔ فرمایا فغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھو لیں۔ اب اپنے چہرہ دھونا ہے تو اس کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے، اس کی چوڑائی کتنی ہونی چاہیے، کہاں سے کہاں تک چہرہ دھونا واجب ہے۔ تو دیکھیں قرآن مجید جو فرما رہا ہے کہ چہرہ دھو لے، تو اس کی تفسیر کیا ہے؟ تفسیر یہ ہے کہ پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک یہ چہرے کی لمبائی ہوتی ہے۔ تو چہرے کی چوڑائی کیا ہے؟ اس درمیان والی انگل اور اس انگوٹھے میں جتنا چہرہ آتا ہے اس کو دھونا واجب ہے۔ ٹھیک ہے، تو پتہ چل گیا کہ چہرے کی لمبائی کتنی ہے اور چوڑائی کتنی ہے، اور ہم نے کتنا چہرہ دھونا ہے، کتنا واجب ہے چہرہ دھونا۔ اب آگے ہے فغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وایدیکم الی المرافق، آپ اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لیں، اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لیں۔ تو توجہ کرنا مومنین، جب ہم پہلا کام کرتے ہیں کیا ہے کہ چہرہ دھو لو، پھر تمہارا دوسرا کام کیا ہے؟ وایدیکم الی المرافق، اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لو۔ جب ہم ہاتھوں کو کونیوں تک دھوتے ہیں تو یہ ہمارے وضو کا دوسرا فرض ہے، دوسرا فریضہ ہے ہمارے وضو کا، ہمارے طریقے کو دیکھنا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں فغسلوا، دھو لو اپنے چہرے کو اور دھو لو اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک۔ اب آگے آتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہاتھ دھو لیے، چہرہ دھو لیا تو مسح کرنے کے بعد پاؤں دھوئیں۔ آئے ترتیب دیکھیں، جن چیزوں کو اللہ نے دھونے کا حکم دیا ہے اللہ نے ان کو پہلے رکھا ہے۔ فرمایا فغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ فغسلوا کا معنی ہے دھونا۔ جب دھونے کی بات آئی تو اللہ نے دونوں جملوں سے پہلے فغسلوا رکھا۔ اب آگے آ گیا وامسحوا برؤوسکم۔ فرمایا وامسحوا برؤوسکم، یہاں مسح کرو اپنے سر کا، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کا مسح کریں۔ یہاں آ کر علماء جو چکر میں ڈالتے ہیں عوام کو، سادی عوام کو پریشان کرتے ہیں، وہ کبھی کہتے ہیں یہ واو عاطفہ نہیں ہے، یہ واو نافیہ ہے، یہ واو حکمیہ ہے، ان چکروں میں ڈال کر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ تو مومنین توجہ سے بات سمجھیں کہ جو چیزیں دھونی تھی اللہ نے پہلے ان کا حکم دیا، اور جن چیزوں کا مسح کرنا تھا اللہ نے ان کا بعد میں حکم دیا۔ تو فغسلوا کا حکم ہے دھو لو، وامسحوا کا حکم ہے مسح کر لو۔ تو اگر فَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ کا مطلب دھونا ہے تو یہاں اللہ کریم نے فغسلوا کیوں نہیں لکھا؟ اگر پاؤں کا دھونا
वाजिब है या पांव का धोना जरूरी है, तो अल्लाह करीम ने यहां फागसिलू क्यों नहीं रखा? तो पता चला मोमिनीन कि जिन चीजों का धोने का हुक्म है अल्लाह ने उनको पहले हुक्म दे दिया, और जिनके मसा करने का हुक्म है अल्लाह करीम ने उनका बाद में हुक्म दिया। तो फागसिलू धो लो अपने चेहरे को और अपने हाथों को कोहनियों तक, और वम साहुबेराउसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन, और अपने सर का मसा कर लो। और सर का मसे की तरतीब क्या है? सर का मसे की तरतीब ये है कि अपने हाथ को गीला रखें, और गीले हाथ से आप ऐसे जो सर के ऊपर वाला हिस्सा ऊंचा होता है, दिमाग के ऊपर जो ऊंचा हिस्सा होता है, उसको ऐसे आराम से आप नीचे लाएं। अगर आप मस्सा करते वक्त आपका सर हिल गया, ऐसे हो गया या ऐसे हो गया या ऐसे हो गया, तो आपका वजू जो है वो बातिल हो जाए। यही तरीका है मस्सा पांव का करने का। जब पांव का मस्सा करें तो पांव के ऊपर जब हाथ रखें तो पांव को भी ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए, पांव भी एक जगह खड़ा रहे। ये पांव है आपका, आप मस्सा करते हैं तो ऐसे मस्सा करें, यहां वारजुलकुम इलल काबैन, ऊंचे जगह तक आप मसा करें। अगर पांव इधर चला गया, पांव इधर चला गया, तो आपका वजू जो है वो बातिल हो जाएगा। तो पता चला कि वजू में 4 फर्ज हैं और 10 सुनते हैं। कोई 9 भी कहता है, 10 भी कहता है, लेकिन 10 सुनते हैं। 4 फर्ज है और 10 सुनते हैं। तो वजू से पहले क्या करें? सुनतों में क्या पहले है? सुनतों में पहले ये है कि आप जब वजू करते हैं तो वजू करने की जगह जो है वो ऊंची होनी चाहिए। वजू करने की जगह ऊंची होनी चाहिए। तो पहली सुन्नत है कुल्ली करें, नाक में पानी चढ़ाना, सर का कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना, और पैर दर पैर हर अज़ा को धोना, मिसवाक करना, ऊंची जगह बैठना, किबला की तरफ मुंह करना, और हमेशा जब वजू करे तो इस तरीके से करे कि पैर दर पैर का मतलब ये है कि जब हाथ धो ले तो फौरी कुली करें, फौरी नाक में पानी डाले। ऐसा ना हो कि दूसरा आजाद धोने से पहले अला आजाद जो है वो खुश्क हो जाए, तो इसको वजू बातिल कहते हैं। तो लिहाजा कोशिश करें कि वजू के जो फराइज हैं सुनते हैं उनको अच्छी तरह सुने और समझें। अगर वजू ठीक हुआ तो आपकी नमाज ठीक, अगर वजू बातिल है तो आपकी नमाज बातिल है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।